الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى بن عمران عليه السلام يا رب من أعز عبادك عندك قال من إذا قدر غفر كذا في مشكاة المصابيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سے کون آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہے؟ جواب میں حضرت حق تعالی جل شانہ نے فرمایا، جو قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ اسلام اعلیٰ اخلاق کا دین اور مذہب ہے، اور اس کی تعلیمات امن و سلامتی والی ہیں۔ اس حدیث شریف میں ایک ایسی بات کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اگر کوئی انسان اس کو اختیار کر لے تو اس کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوئیں، راحتیں، چین اور سکون پیدا ہوئیں، اور وہ یہی ہے کہ قدرت کے باوجود، اختیار کے باوجود جو کوئی زیادتی کرے اس کو معاف کر دینا۔ اگر کسی کو انتقام اور بدلہ لینے کی قدرت نہ ہو اور پھر وہ معاف کر دے تو یہ اتنے اونچے اخلاق نہیں، لیکن ایک آدمی کو مکمل قدرت ہے، بدلہ لے سکتا ہے اور انتقام بھی لے سکتا ہے، پھر بھی وہ اس ظالم کو معاف کر رہا ہے، اس زیادتی کرنے والے کو معاف کر رہا ہے، تو یہ نہایت اونچے اخلاق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے خود فرمایا، ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق، اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے مکارم اخلاق کو کامل کرنے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ حکماء نے لکھا ہے کہ مکارم اخلاق کی 3 علامات ہیں، یعنی بہت اعلیٰ جو اخلاق ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، اس میں 3 علامات ہیں۔ نمبر 1 علامت یہ ہے کہ قدرت کے باوجود معاف کرنا، عفو بوقت قدرت۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان بغیر احسان کیے کسی کو دے، یعنی عطا بغیر منت، احسان نہ جتلائے اور کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرے۔ اور نمبر 3 علامت یہ ہے کہ عاجزی بوقت عزت، جب اللہ شہرت دے، عزت دے، اختیار دے، اس وقت مزاج میں عاجزی ہو، تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو۔ یہ 3 علامات ہیں جو مکارم اخلاق میں شامل ہیں۔ ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے اکلوتے نوجوان بیٹے کو 100 اشرفیاں دے کر تجارت کے لیے بھیجا۔ ابھی اس نے سفر کی ایک منزل طے کی تھی کہ ایک ڈاکو نے اس نوجوان کو پکڑ لیا اور اس کا مال بھی چھین لیا اور اس کو قتل بھی کر دیا، اور اس کے بعد وہ بھاگا۔ جو قافلے کے لوگ تھے انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن رات کا اندھیرا تھا، وہ اس کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ پناہ لینے کے لیے ایک علاقے میں پہنچا تو جس گھر میں وہ داخل ہوا اور جس گھر والے کے پاس ہو گیا، وہ اسی مقتول نوجوان کے والد کا گھر تھا۔ اس ڈاکو قاتل کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے جا کر کہا کہ ایسے ایسے میں نے قتل کر دیا ہے اور مجھے پناہ کی ضرورت ہے، تم مجھے پناہ دے دو، میرے پاس جو مال ہے میں تم کو آدھا دے دوں گا۔ تو وہ جو شخص تھے جن کے گھر میں یہ گیا، انہوں نے جب وہ سامان دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ یہ تو میرے بیٹے کا سامان ہے۔ اب کتنا ان کو ایک غم ہوا ہوگا اور کتنا غصہ آیا ہوگا، انتقام کا جذبہ کتنا ان کے دل کے اندر پیدا ہوا ہوگا کہ میرا نوجوان اکلوتا بیٹا، اس کو قتل کر کے مال چھین کے آیا اور میرے گھر میں آ کے مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے۔ انہوں نے پھر بھی انتقام کی آگ کو بڑھنے نہیں دیا اور اس کے اندر کوئی انہوں نے جذبات سے کام نہیں لیا اور اس کو پناہ دے دی۔ 3 دن تک اس کا اکرام کیا، خاص تواضع کی، اور اس کے بعد کہا کہ اب جو ہے وہ میں آپ کی مزید خدمت نہیں کر سکتا، 3 دن پورے ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس نوجوان کو آپ نے قتل کیا ہے وہ میرا حقیقی اکلوتا بیٹا تھا۔ اب آپ جلدی سے یہاں سے رخصت ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری اور فطری جذبات سے مغلوب ہو کر
میں قدرت کے باوجود معاف کرنے کے اجر سے محروم نہ ہو جاؤں. ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پکڑ کے انتقام میں مار ڈالوں اور پھر جو اجر ملنا ہے اس سے میں محروم ہو جاؤں. چنانچہ وہ شخص واپس چلا گیا. اندازہ لگائیے کہ ایک نوجوان اکلوتا بیٹا ہو اور کوئی اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، پھر بھی وہ قاتل کو پکڑتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. اس کی قدرت میں آنے کے بعد قاتل کو معاف کر دیتا ہے. یہ ہے مکارم اخلاق. مرقات میں شارح مشکات نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ جس آدمی نے قدرت کے وقت معاف کیا، من عفا عند القدرہ عفا اللہ عنہ یوم العسرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو شخص قدرت کے باوجود، قدرت رکھتے ہوئے کسی کو معاف کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت تنگی کے دن یعنی قیامت کے دن اس کو معاف کر دیں گے. جس کو قیامت میں معافی مل گئی اس کا تو بیڑا پار ہو گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. تو زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس نصیحت پر عمل کیجیے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی. الحمدللہ رب العالمین.